جب ہم اس علاقے میں گئے تو واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کی کیا کیفیات تھی، وہاں کے کیا حالات تھے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر، ایک تو پہلے ہم نے دیکھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، خود جا کے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ جب مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ باتیں جو کہی جا رہی تھی اس سے بھی زیادہ حالات جو تھے وہ وہاں سنگین تھے۔ اور واقعتاً وہاں جا کے اللہ یاد آیا اور اللہ کی بڑائی کا پتہ چلا کہ کوئی ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں، دیو ہیکل بڑے بڑے، کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ پتھر اگر کئی لوگ بھی ہو جائیں نا مل کر تو وہ اس کو سرک بھی نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ اور وہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں یہ یہاں نہیں تھے، یہ پانی کے ساتھ جو ہیں وہ بہہ کر آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب پتہ یہ چلا کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے، اپنی طاقت لگانی ہے، اپنا غصہ کسی پہ نکالنا ہے نکالیں، جو کرنا ہے کریں، ظلم کرنا ہے کریں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، بھائی ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس میں جان ہے، روح ہے، اس نے زندہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کوئی کہے نہیں میں بڑا تگڑا ہوں، میں بڑی سیف جگہ پہ ہوں، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پانی کے رستے میں گھر بنائے تھے اور پھر سیلاب آیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، تو ان کی اپنی غلطی تھی۔ لیکن واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں، حقیقت اگر بتاؤں جو وہاں کے بڑوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جو سفید ریش لوگ تھے کہنے لگے کہ مولانا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہاں سے پانی آتے ہوئے نہیں دیکھا، پانی نے اپنا رخ تبدیل کیا ہے اور ایک نیا رستہ اختیار کیا ہے، اور آبادیوں کے اندر لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جناب وہ اس وجہ سے ہو گیا اور چونکہ یہ کر لیا تھا اور چونکہ راستے میں نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ او بھائی تم کہیں بھی ہو، موت نے تمہیں آ کر پکڑنا ہے،